بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فقیر کو قربانی کا گوشت دینے گئی تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گھر کے اندر گھس آیا اور شور مچا دیا کہ میں نے عید والے دن اس کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ سب گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ بوڑھا فقیر سب گاؤں والوں کے سامنے سچا بن چکا تھا۔ گاؤں کے چودھری نے فیصلہ کیا اور مجھے اس فقیر کے ساتھ بھیج دیا۔ فقیر مجھے اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے گیا۔ میں نے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا 20 دن بعد بتاؤں گا۔ 20 دن وہ مجھے ایک اندھیرے والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں تو میری جان ہی نکل گئی جب میرے سگے باپ نے ہی میرے ساتھ۔ تو آئیے کہانی کو شروع سے سنتے ہیں۔ میرا نام سدرا ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میرے اماں ابا کی شادی کے بعد میں بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے اماں ابا نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ ساتھ ہی ابا مجھے اپنے گھر والوں کے لیے خوش قسمت کہتے۔ میری پیدائش سے ہی ابا کا کب سے بندش کی نظر ہوا کاروبار جو کھلا تھا، اب تو ابا کو دبئی کا ویزا بھی مل گیا۔ ہر 6 مہینے کے بعد 1 مہینہ چھٹی پر پاکستان آتے۔ اماں کہتی کہ ایک فقیر کی دعا سے ان کی گود بھری ہوئی تھی۔ اس فقیر کے دست شفقت سے ہی میرے اماں ابا کو اولاد ملی تھی۔ اب ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم ان فقیروں کو عزت دیں، ان کی دعاؤں سے جو ہم پر احسان ہوا تھا اس کو یاد رکھیں اور انہیں چوکھٹ سے کبھی خالی نہ موڑیں۔ ویسے تو مجھے اماں کی کسی بات سے اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو کچھ دینے میں پریشانی یا مسئلہ تھا، بس صرف ایک فقیر سے مجھے خوف آتا تھا۔ اس بڈھے فقیر کے آنے کا ایک مخصوص وقت تھا۔ دوپہر کے وقت جب سورج عروج پر ہوتا، سب لوگ گرمی سے گھبرا کر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے، تب یہ فقیر بھیک مانگنے آتا۔ ویسے تو بھیک مانگنے والوں کو یوں وقت بے وقت پھرنا، اللہ کے نام پر صدائیں لگانا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، لیکن میں کیا کرتی، میرے دل میں وہم بیٹھ گیا اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ یہ شاید میری چھٹی حس تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس فقیر کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت میں آنے والی ہوں۔ میری اماں جو ہمیشہ میرے ہی ہاتھ سے صدقہ خیرات کرواتی تاکہ میری زندگی میں بہار رہے، میرے سر سے نحوست اور بربادی کے سائے ٹلے رہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ضرور اس بڈھے فقیر کی وجہ سے بربادی میں پڑوں گی، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو بہت ہی برا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے برے خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے تھے۔ میں بہت پریشان پھرتی تھی کیونکہ مجھے اس فقیر کی نظروں سے اور اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی برا اور گھٹیا لگتا تھا۔ میرا گاؤں بہت ہی قدیم تھا، یہاں کی رسمیں، یہاں کے رواج اور یہاں کا قانون بہت ہی قدیم تھا۔ لوگوں کے جھگڑوں، مسائل اور گاؤں میں ہونے والے ہر معمولی اور غیر معمولی واقعے کی پنچایت بیٹھتی۔ پنچایت میں فیصلے ہوتے، جو گاؤں کا چودھری کہہ دیتا وہی فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا۔ اس چودھری کے فیصلے پر انگلی اٹھانے اور عمل نہ کرنے کا کوئی تصور ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے چودھری کا گاؤں کے لوگوں پر اس قدر کنٹرول تھا کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کی شادیاں بھی اس کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تعلیم کا بھی خاص رواج نہ تھا، نہ تو لڑکے اور نہ ہی لڑکیاں اتنے تعلیم یافتہ تھے کہ صحیح اور غلط کو سمجھیں۔ گاؤں کے سرکاری اسکولوں میں جانور بندھے رہتے۔ کام کاج کے لیے کچھ کے پاس اپنی زمینیں تھیں، کچھ میرے ابا کی طرح باہر جا کر مزدوری کر رہے تھے۔ میں کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، بس قرآن پاک پڑھا ہوا تھا اور اپنے ہمسائے سے جوڑ توڑ کر کچھ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ میں نے اسی سے اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لی اور میری چھٹی حس جو بہت تیز تھی، غیر معمولی بات یا کوئی غلط بات ہوتی تو میری چھٹی حس مجھے خبردار کر دیتی، جیسے کہ اس فقیر کے معاملے میں ہو رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ غلط ہو ہی گیا جس کا مجھے پہلے سے اندیشہ تھا۔ وہ بقرہ عید کا دن تھا۔ بہت سے لوگ عید کی نماز پڑھ کر مسجدوں سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میرے ابا قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا رہے تھے۔ ایسے میں ایک فقیر صدائیں لگاتا ہوا گھر کے قریب آیا۔ وہ جیسے ہی ہمارے دروازے پر آیا، اس نے زور سے اپنی چھڑی دروازے پر ماری اور قربانی کا گوشت مانگنے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گوشت دینے کے لیے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے ہاتھ باہر نکالا، اس فقیر نے بجائے میرے ہاتھ سے گوشت پکڑنے کے میرا ہاتھ دبوچ لیا۔ میں نے کھینچ کر ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ہاتھ پکڑے رکھنے کے بعد اس فقیر نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ مسجدوں اور گھروں کو جاتے ہوئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور گلی میں رش لگ گیا۔ اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس فقیر نے اپنی قمیض پھاڑ دی اور اونچی آواز سے رونے لگا اور دہائی دینے لگا کہ دیکھ لو، دیکھو کیا وقت آ گیا ہے۔ ایک بڈھے فقیر کو بھی لوگ نہیں بخشتے۔ ارے کیسی اولاد پیدا کر رہی ہیں یہ عورتیں، اس جوان لڑکی کے لچھن تو دیکھو، آج عید کے برکت والے دن بھی یہ کیسے گھٹیا کام کر رہی ہے۔ ایک صحیح لوگ فقیر کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہی ہے۔ ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ بڑی مہارت سے ڈرامہ کرتے ہوئے فقیر دہائیاں دے رہا
رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کا گیٹ جو آدھا کھلا تھا اس نے ہاتھ مار کر پورا کھول دیا۔ میں حیران پریشان کھڑی اس فقیر کی بکواس سن رہی تھی۔ لوگوں کو کسی تفصیل یا کسی شہادت کی ضرورت نہ تھی۔ دروازے کے سامنے میں کھڑی تھی، فقیر رو رو کر دعائیاں دے رہا تھا۔ لوگوں نے اور نہ کچھ دیکھا نہ سنا، بس کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ استغفار اور مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ عزت اور غیرت کے ساتھ ساتھ گناہ اور ثواب کا معاملہ بھی کھڑا ہو گیا۔ فقیر سراسر الزام تراشی کر رہا تھا، لیکن وہاں سب یقین کیے بیٹھے تھے۔ کوئی مجھے کچھ کہنے کا نہ وقت دے رہا تھا نہ ہی موقع۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ میں نے ایک فقیر کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، میں ایک بری لڑکی ہوں۔ توبہ استغفار کرتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے اور مجھے لعنت ملامت کرتے ہوئے لوگ معاملہ گاؤں کے چودھری کے پاس لے گئے۔ پنچایت لگ چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ وہاں تو لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا، ابھی پنچایت لگی ہے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے اور مجھے موقع دیں گے تو میں سب کو سچ بتاؤں گی کہ یہ فقیر بوڑھا بے ایمان اور جھوٹا ہے، خام خواہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، البتہ اس فقیر کی اپنی نیت ہی بری تھی۔ اور جب میں نے یہ ساری بات پنچایت میں بتائی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے پاس امید کے نام پر جان بچانے کا ایک یہی واحد راستہ تھا، اور یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ پوری پنچایت سمیت سب نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ سب اس فقیر کو ہی سچا کہہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اس فقیر کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اب میرا گاؤں اور اماں ابا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میرے لیے اب یہ فقیر ہی سب کچھ تھا، اور مجھے اپنی باقی کی زندگی اس فقیر کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ پنچایت کے اس فیصلے نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میری ماں شور مچاتی رہ گئی کہ میری بیٹی بے قصور ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، جبکہ میرا باپ مجھے ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اب میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس فقیر کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں چل پڑی۔ وہ فقیر مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ اس جھونپڑی کو دیکھ کر میری حالت اور زیادہ قابل رحم ہو گئی کہ کہاں میں پکے گھر میں عیش و آرام سے عزت اور پیار محبت سے رہتی تھی۔ میں زور و شور سے رونے لگی اور اس فقیر سے پوچھنے لگی کہ اس نے میری زندگی کیوں برباد کی ہے، جبکہ میری کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس نے میرے اوپر بہتان کیوں باندھا، میرے ساتھ یہ سب ظلم کر کے اسے کون سی خوشی ملی تھی۔ وہ فقیر سکون سے مجھے روتا دھوتا دیکھتا رہا، اور جب میں خاموش ہوئی تو بولا کہ 20 دن گزر جائیں، پھر تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تب تک تم خاموشی سے ادھر جھونپڑی میں رہو اور رو دھو کر زیادہ ولولہ مت مچانا، ورنہ یہیں گردن دبوچ کے مار دوں گا۔ میں فقیر کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی اور خاموش ہو گئی، لیکن اپنی اس طرح بربادی پر میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور بڑی مشکل سے وہ 20 دن کٹے تھے۔ وہاں ایک لمحہ لمحہ مجھے صدی کے برابر لگتا تھا۔ اس فقیر کو بھی دنوں کا بہت ہی حساب تھا، جیسے انگلی پر گن کر رکھتا ہو۔ جیسے ہی 20 دن گزرے، مجھے اس فقیر نے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا اور ایک کچے راستے پر چل دیا۔ یہ راستہ میرے گاؤں سے باہر کو جاتا تھا۔ راستہ بہت لمبا تھا، لیکن وہ ظالم انسان مجھے پیدل ہی لیے چلتا رہا، اور 2 گھنٹے تک لگاتار پیدل چلنے کے بعد ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ جس جگہ وہ دکان تھی وہاں آس پاس کوئی آبادی نہ تھی، بالکل ویرانہ تھا۔ فقیر نے دکان کا شٹر اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی دکان میں داخل ہوئی۔ وہاں نیچے کو سیڑھیاں اتر رہی تھی اور تہ خانہ تھا۔ وہاں گپ تاریخی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ تاہ خانے میں پہنچ کر کچھ دیر تو میں آنکھیں جھپکاتی رہی، اور جب آنکھوں کو تاریخی میں دیکھنے کی کچھ عادت ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ فقیر بھی بولنے لگا تھا جو پچھلے 20 دن سے خاموش تھا، اور میرے بار بار التجا کرنے پر بھی وہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیوں کیا، میری زندگی اس طرح سے برباد کیوں کی۔ اور میں جیسے جیسے اس فقیر کی باتیں سنتی گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے۔ زندگی بہت بھیانک تھی، اور یہ زندگی ایک ایک کر کے اپنے سارے گندے چہرے میرے سامنے لا رہی تھی۔ مجھے نفرت ہونے لگی تھی، اور دل چاہ رہا تھا کہ اس غلیظ گندگی سے اٹھی دنیا کا منہ نوچ لوں، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس رونے پر اختیار تھا، اس لیے بے دریغ آنسو بہانے لگی۔ لیکن روتے رہنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی۔ میں نے پھر سے اس تاریک کمرے میں ایک نظر ڈالی اور سوچنے لگی، اور سوچتے سوچتے میرا سر دکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی حل سمجھ میں نہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیواروں سے سر ٹکرانے لگوں،
زندگی کے ہر قدم ہر موڑ پر ایک دھوکہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میری بے چینی اور میری بے بسی مجھے پاگل کر دیتی، میرے ذہن میں اس فقیر کی ایک بات گونجی۔ اس نے کہا تھا کہ 20 روز کے بعد تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور آج 20 روز مکمل ہو چکے تھے۔ جب مجھے ساری حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس بوڑھے فقیر کی شکر گزار ہوئی تھی کہ اس نے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے نکالا تھا۔ اب مجھے صرف اس مسئلے کا، اس بات کا حل نکالنا تھا۔ میں نے فوراً اس فقیر کو آواز لگائی، اسی نے مجھے اس مسئلے اور پریشانی میں ڈالا تھا، اور اب نکال بھی یہی سکتا تھا۔ اس پریشانی سے نکلنے کے بعد میری عزت شاید بحال ہو جاتی، لیکن میرے اماں ابا تو سر اٹھانے اور جینے کے قابل بالکل نہیں رہتے۔ اب کچھ بھی ہوتا، جب قدرت کا قانون ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور انسان کے گناہوں اور اس کے رازوں کا پردہ ہر صورت فاش ہو کر ہی رہتا ہے۔ میں اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اس بوڑھے فقیر کے ساتھ مل کر کئی انسانوں کی زندگیاں بچا سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا۔ بوڑھا فقیر میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آج تمہیں یہاں تک لانے کا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تمہیں برباد کرنے کا مجھے کوئی رنج نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا فقیر اٹھا اور اس نے ان سب بدحال اور اجڑی ہوئی لڑکیوں کو آواز دی جو اس طاق خانہ میں موجود تھیں، اور پھر ہم سب لڑکیاں اس بوڑھے فقیر کے پیچھے چلتے ہوئے اس دکان کے طاق خانہ سے باہر نکلیں اور واپس اپنے گاؤں کی جانب چل پڑیں، جبکہ آنے والے لمحوں کی قربناکی کے خیال سے ہی میری روح فنا ہو رہی تھی اور میرے قدم بے جان اور سست ہو رہے تھے۔ کاش میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا اور میں وقت کو روک لیتی۔ ہم 20 کے قریب لڑکیاں تھیں جو اس فقیر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ ہم لوگ چلتے چلتے جیسے ہی اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچے، وہاں چلتے پھرتے لوگوں نے فوراً فقیر کو پہچان لیا۔ وہ حیرانگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ کچھ نے روک کر پوچھا کہ یہ سب لڑکیاں کون ہیں؟ فقیر انہیں کہاں سے لایا ہے؟ فقیر نے سب کی بات سنی، کہکا لگایا اور بولا، گاؤں کے چودھری کو بولو کہ پنچایت بٹھائے۔ فقیر پنچایت لگانے لگا اور میرے ابا کا نام لے کر بولا کہ یہ آدمی بھی دبئی سے 1 مہینے کی چھٹی پر واپس آیا ہوا ہے۔ یہ آدمی پنچایت میں ہر حال میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ فقیر اس گاؤں کو برباد کر دے گا۔ لوگوں میں چاہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ سب کو تجسس تھا کہ آخر یہ فقیر پنچایت کیوں لگانا چاہتا ہے، وہ بھی اتنی لڑکیوں کے ساتھ۔ انہوں نے گاؤں کے بڑے اور بوڑھوں کو جمع کیا اور میرے ابا کو بھی پیغام بھجوا کر پنچایت میں بلایا اور پنچایت بٹھا دی۔ اتنی دیر میں فقیر بھی سب لڑکیاں لے کر پنچایت میں پہنچ چکا تھا۔ ابا نے جیسے اس فقیر کو ان سب لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ شاید اب ان کا انجام قریب تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پنچایت لگنے لگی اور اس پنچایت میں میرے ابا کی پیشی کی وجہ سے سبھی لوگ جاننا چاہتے تھے، اس لیے چودھری نے فوری ہی کارروائی شروع کی۔ بوڑھے فقیر نے بولنا شروع کر دیا۔ مقدمہ سامنے کا تھا، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ فقیر کے ساتھ موجود ساری لڑکیاں مظلومیت کا شکار بھی تھی اور چشم دید گواہ بھی تھیں۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گاؤں کا چودھری اپنی پگڑی اپنے سر سے اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا اور خود کے بال نوچ رہا تھا۔ اس کی ناک کے نیچے اس کی حکومت میں گاؤں کے اندر بیٹھے لوگوں نے اتنا گھٹیا کام کیا تھا کہ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن یہ سر پٹنے کا نہیں بلکہ فیصلہ کرنے کا وقت تھا، اور چودھری نے انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا۔ فقیر کے ساتھ دوسرے گاؤں کے موجود لڑکیوں کے گھر والوں کو بلایا گیا۔ میرے ابا اور گاؤں کے چودھری صاحب نے ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی اور سب لڑکیاں باعزت ان کے حوالے کیں۔ اس کے بعد پنچایت کا فیصلہ تھا کہ میرے ابا کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور ان کو موت کی سزا دی جائے۔ اور پھر اگلے روز بھری پنچایت میں پورے گاؤں کے سامنے کلہاڑی کے وار سے میرے ابا کی گردن اتار دی جانی تھی، مگر اس فقیر کے کہنے پر میرے ابا کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور عدالت نے انہیں عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ میرے باپ نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور سارے ثبوت بھی مل چکے تھے۔ میری ماں بھی بہت بے حال اور رنجیدہ تھی۔ ساری زندگی جس مرتبہ پر عیش کی تھی وہی تو ذلت کا گڑھ نکلا تھا۔ گاؤں میں تو سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میرے ابا دبئی میں نوکری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن دراصل میرے ابا اس جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو خفیہ طور پر عورتوں اور بچوں کو اپنے گھنونے مقاصد کی تکمیل کے لیے اغوا کرتے اور بعد میں انہیں مختلف شہروں میں بیچ دیتے تھے۔ ان میں سے اغوا ہونے والی کچھ بیچاری لڑکیاں کوٹھوں پر بیچ دی جاتی اور جن کے دام اچھے نہ لگتے انہیں یہ ظالم لوگ ظلم کر کے اپنے ساتھ دھندا کرنے پر مجبور کرتے اور کبھی ان سے منشیات فروشی کرواتے اور کبھی گداگر بنا کر بھیک منگواتے۔ وہ بوڑھا فقیر حقیقت میں فقیر نہیں تھا بلکہ خفیہ پولیس کا آفیسر تھا اور اس گروہ کی جاسوسی کر رہا تھا جن کے ساتھ مل کر میرا ابا کام کر رہا تھا اور غلط اور ناجائز طریقے سے پیسے بنا رہا تھا۔ جاسوسی کے دوران اس نے کچھ اغوا ہو جانے والی مظلوم لڑکیاں بازیاب
بازیاب بھی کروائیں اور اسے ایک دکان کے تاخانے میں چھپا دیا تھا۔ بس اب اس گروہ کا کوئی بھی آدمی اس خفیہ ایجنٹ کے ہاتھ لگنا باقی تھا جس کے ذریعے اس گروہ کا ٹھکانہ انہیں معلوم ہونا تھا۔ تب پولیس ریڈ کرتی اور کیس بنتا۔ اسی جاسوسی کے دوران اس خفیہ ایجنٹ کو جو ایک فقیر کی بیس میں پھر رہا تھا میرے ابا کے گھر کا علم ہو گیا، جہاں میری ماں اور میں رہتے تھے، لیکن میرے ابا اور اس کے ساتھیوں کا جو اصل میں خفیہ ٹھکانہ تھا اس تک یہ نہیں پہنچ سک رہے تھے۔ میرے ابا نے بھی پکے کام کر رکھے تھے۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ میرا سگا باپ اپنے گروہ کے مالک کو خوش کرنے کے لیے میری شادی اس کے ساتھ کرنے والا تھا، اور اس بات کو میرے باپ نے تسلیم بھی کیا تھا۔ اب وہ لڑکیاں جو اس فقیر نے خفیہ طریقے سے بازیاب کرائی تھیں انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچانا تھا۔ وہ سب لڑکیاں یہ چاہتی تھیں کہ یہ بات تھانہ کچہری تک نہ پہنچے، ورنہ عزت کچھ تو خراب ہو گئی، تھانے کچہریوں میں بچی کچی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ جس کو خبر نہ تھی اس کو بھی خبر ہو جانی تھی۔ رسوائی بدنامی تو سراسر ان لڑکیوں کی ہی تھی۔ انہوں نے اس فقیر سے التجا کی کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ یہ سب لڑکیاں باعزت اپنے گھروں کو جا سکیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے ان کے سر بھی نیچے نہ ہوں۔ اس لیے فقیر نے میرا استعمال کیا۔ فقیر کا خیال تھا کہ میرا باپ میرے پیچھے آئے گا اور اس طرح اس کو گرفتار کر کے اس کے باقی ساتھیوں کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ میرا باپ میرے پیچھے نہ آیا، بلکہ اس نے یہ مان لیا کہ واقعی میں خراب لڑکی ہوں اور چودھری کا مجھے اس فقیر کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ درست ہے۔ اس لیے میرا باپ میری طرف سے پریشانی کا شکار نہ ہوا۔ وہ یہ بھی نہیں جان سکا کہ اس کی حرکتیں، اس کی غیر قانونی سرگرمیاں قانون کی نظر میں آ چکی ہیں۔ دوسری طرف اس فقیر کو بھی افسوس تھا کہ دوسری لڑکیوں کو بچانے اور ان کو باعزت ان کے گھر تک پہنچانے کے چکر میں مجھے مفت میں بدنام کر دیا اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر میں نے اس کا ایک حل نکالا اور سارا معاملہ پنچایت میں لے کر آئی۔ مجھے گاؤں کے چودھری پر یقین تھا۔ بے شک میرا گاؤں پرانے دستور اور پرانے خیالات کا تھا، لیکن آج بھی وہاں سب لوگ انصاف پسند تھے، عزت اور غیرت والے تھے اور یقیناً عزتوں کے سودے کرنے والے کو سزا دیتے، اور ایسا ہی ہوا۔ میری ساری بات سننے کے بعد گاؤں کے چودھری نے سب سے پہلے ان مظلوم لڑکیوں کے سروں پر چادر ڈالتے ہوئے ان کو باعزت گھروں میں پہنچایا۔ اگلے ہی دن میرے ابا کے ساتھ ان کا مکمل گروہ پکڑا جا چکا تھا اور اب وہ سب لوگ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔